أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقینی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات، کامیابی کے یہ کام کرنے چاہیے تھے لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پہلے نمبر پر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں پہلی کتابوں اور صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے بلکہ اس سے اگلے ہفتے ہم نے سنا تھا کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں بتائی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو، ظاہر کو، باطن کو، اعمال کو، معاملات کو صاف ستھرا کرنا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ پھر گزشتہ ہفتے ہم نے آخرت کے بارے میں پڑھا کہ ہم لوگ دنیا کی زندگی کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، حالانکہ آخرت کا جو عقیدہ ہے بہت اہم ہے، اور اس کی 2 خوبیاں بتائی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت میں باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں اچھی سے اچھی نعمت ہو لیکن اس کو ختم ہونا ہے، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، کھیت کھلیان، اس کو ختم ہونا ہے۔ کب ختم ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے، ختم ہونے کا کیا سبب بنے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بستیاں کی بستیاں بلڈوزر سے صاف کر دی۔ آخرت کی چیز میں باقی رہنا ہے، دنیا کی چیز میں ختم ہونا ہے۔ اور دوسری خوبی بتائی کہ دنیا کی، بھئی آپ مٹھائی بہت پسند ہے تو کل پرسوں جا کے شوگر ہو جائے گا، تیکھا پسند ہے ایسیڈیٹی ہو جائے گی، کوئی درد ہو رہا ہے پین کی دوا لی، اینٹی بائیوٹک لی، کڈنی ایفیکٹ ہوگی، اے سی کی ہوا کھائی آڑ کے ڈھیلے ہو جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ اور آخرت کی چیز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کتابوں میں۔ اس لیے آج جو ہمارا موضوع رہے گا تفسیر کے لیے وہ یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری، جتنے بھی صحیفے اتارے، اس پر ایمان۔ تو سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کتاب، صحیفہ اور فرشتہ جو پیغام لے کر آیا وحی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر بہت سارے ایجوکیشن سسٹم ہے، ایجوکیشن پالیسی ہے، ہر ملک کی ہے، ہر اسٹیٹ کی ہے، وہ کافی نہیں ہے؟ وحی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی جو طبیعت اللہ نے بنائی ہے
فطرت جو بنائی ہے اور اس کا جو نیچرل سسٹم ہے، اس کے کچھ کویشچن ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات دنیا کی کسی بھی سسٹم میں نہیں ہیں۔ ان سوالات کے جوابات صحیح کہاں ملیں گے؟ تاکہ اللہ کی وحی میں ملیں گے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں میں ملیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے پاس جو پیغام تھا اس میں وہ چیز ملے گی۔ تاکہ وہ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال ہے کہ دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب کسی کو بھی جا کے پوچھ لو، کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ ڈگری ملے۔ ڈگری کیوں؟ تاکہ نوکری ملے۔ نوکری کیوں؟ تاکہ سیلری ہو۔ سیلری کیوں؟ تاکہ بیوی بچوں کو پالے۔ اس کے بعد کیوں؟ تاکہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اینڈ ہو گیا یہاں پہ۔ یہ مقصد آئے ہو، کھا کے پیچھے دیتے تو جانور بھی کرتے ہیں، بغیر پڑھے لکھے بھی کرتے نہیں کرتے۔ بندر کی اولاد ہوتی نہیں ہوتی، گدھے کی اولاد ہوتی نہیں ہوتی، خنزیر ایک ساتھ 8 بچے دیتا نہیں دیتا، کتے کے 6 بچے ہوتے نہیں ہوتے، بکری کے 4 بچے ہوتے نہیں ہوتے، کمانے جاتے ہیں لوگ، ان کی فیکٹریاں لگتی ہے، فارم بھرتے وہ لوگ۔ ہاتھی کتنا کھاتا ہے؟ احترام سے کھاتا ہے۔ آوے تو لوگ کیلے دیتے اس کو، دیتے نہیں دیتے، حالانکہ کسی سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ شیر کو گوشت چاہیے، چارہ نہیں چاہیے، روزانہ اللہ کھلاتا ہے اس کو۔ تو یہ سب تو شیر اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، ہر جانور پوری کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ ان کے لیے جنت دوزخ کچھ بھی نہیں اور ہمارے لیے جنت، تو ڈفرنس تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر۔ تو اس سوال کا جواب یہی ملے گا، کہاں ملے گا؟ کتابوں میں ملے گا، اللہ کی وحی میں ملے گا۔ دوسرا سوال کہ دنیا کا مالک کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا مالک کوئی ہے کہ نہیں؟ تو 150 سال پہلے تک تو سب پوری دنیا کہہ رہی تھی، اب 150 سال کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی خالق مالک نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی دنیا کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے، نام الگ الگ، کوئی گاڈ، کوئی ایشور، کوئی پرمیشور، کوئی خدا، کوئی اللہ، ہر ایک کے نام الگ الگ۔ تو کہہ رہے کوئی مالک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ ہے، ایک ہی مالک ہے۔ اچھا، پھر مالک ہے تو کتنے؟ تو ہندو کہیں گے 33 کروڑ، مجوسی کہیں گے 2، عیسائی کہیں گے 3، یہود کہیں گے باپ بیٹا، قرآن کہے گا ایک ہی، قل هو اللہ احد۔ آسمانی کتابوں میں ایک ہی بات لکھی، ایک ہی اللہ۔ پھر سوال ہوتا ہے انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا؟ تو اس کا جواب یہاں ملے گا۔ دنیا کیا کہے گی؟ ڈاروینزم، ڈاروین تھیوری پڑھی، کہاں سے کہاں؟ اب دیکھ لیجیے، ڈاروین اتنا، یہ فلسفہ اتنا غالب آ گیا ایجوکیشن سسٹم میں کہ ابھی آپ کی حکومت نے اس کو نکالنے کی بات کی تو کئی پروفیسروں نے خط لکھا کہ اس سے ایجوکیشن سسٹم میں بہت پرابلم ہو جائے گا۔ ڈاروینزم مستقل ازم ہو گیا ہے، کہ کچھ نہیں تھا اس سے بنا ہے، کچھ نہیں تھا اس سے بنا ہے، پتھر سے پتھر بنا۔ ارے پتھر سے پتھر بنا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پتھر سے انسان بن گیا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ دنیا یہ کہنے لگی انسان کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، تاکہ جانور یعنی بندر، گدھے وغیرہ ہمارے ماموں چچا لگتے ہیں، ایسا کہتے ہیں۔ یہ نیکی کیا، برائی کیا؟ یہاں پڑھے لکھے بچے ہیں، کوئی غلط بولے تو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ آدھی سمجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اسٹڈی تو کر رکھی ہے میں نے، ڈاروین کو بھی پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسکول تو 7.5 تک پڑھی ہے، لیکن ڈاروین کو پڑھا بعد میں۔ تو نیکی کیا، برائی کیا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟
بھائی آپ کہیں گے مجھے اچھا لگتا ہے وہ نیکی اور مجھے برا لگتا ہے برا، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو تو بازو والے کی زمین غصب کرنا اچھا لگتا ہے تو یہ نیکی تھوڑی ہو گئی۔ آپ کی پسند آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، اچھا کیا برا کیا یہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو یہ مذہب کے بغیر یہ پرابلم سولو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی یہ تو مثال کے طور پر ہے، ورنہ اتنے سوالات ہیں اس کا ایک ہی جگہ جواب ملے گا، کہاں؟ کہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کی صحیفوں میں، اللہ کی وحی میں، اور اللہ کے فرشتے جبرائیل پیغمبروں کے پاس جو پیغام لے کر آئے وہاں اس سوال کا جواب ملے۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز تھی، اور اس کو عقلی اعتبار سے سمجھنا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ بھئی دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں سب کا سویدھان ہوتا ہے، رول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اس سے حکومت چلتی ہے۔ تو اللہ حاکموں کا حاکم ہے، اس نے اپنی کائنات کی سلطنت چلانے کے لیے کتابیں رکھی ہیں کہ میری سلطنت میں رہنا ہے تو تمہیں یہ رول فالو کرنے پڑیں گے، اس سے تمہیں یہ ڈگری ملے گی، یہ منصب ملے گا، یہ جنت میں مقام ملے گا، نہیں کرو گے تو فلاں جگہ ہے۔ تو سیدھی بات ہے۔ اب کتابیں اللہ نے کتنی اتاری، فکس تعداد تو نہیں معلوم، لیکن جو چیزیں ملی ہے کتابوں میں وہ یہ کہ تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں 114 ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے، حضرت شیس علیہ السلام کو 50 صحیفے ملے، کتنے ہو گئے؟ میتھس تو آتا ہے، کتنا 40 ہے کہ 50 ہے؟ 50 ملے شیس علیہ السلام کو، کتنے ہو گئے؟ 60 ہوئے۔ ادریس علیہ السلام کو 30 ملے، کتنے ہوئے؟ 90 کے 80، 90۔ ابراہیم علیہ السلام کو 10، موسیٰ علیہ السلام کو 10، 110 ہو گئے، اور 4 کتابیں۔ زبور کس کو ملی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل کس کو؟ توریت کس کو ملی؟ انجیل کس کو ملی؟ اور آخری کتاب قرآن مقدس کس کو ملا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کتابیں اتنی ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آسمانی کتابیں جتنی ہیں اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہمیں انجیل ماننی چاہیے، تورات ماننی چاہیے، زبور ماننی چاہیے، صحیفے کو پر ایمان لانا چاہیے؟ تو قرآن نے بغیر کسی سختی کے سیدھا کہتے ہیں ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اسلام ہے کہ جس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، توریت پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، اور صحیفوں پر بھی۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا سویڈن میں جو قرآن جلانے کی لائنیں لگی ہوئی ہے تو اس میں پہلے شخص نے قرآن جلایا تو ایک مسلمان نے بھی پرمیشن لی بائبل جلانے کی، اور وہ اس جگہ گیا، پرمیشن ملی، اور اس نے اخیر میں لائٹر پھینک کر کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کے یہاں ساری کتابیں مقدس ہیں، اور مقدس کتابوں کو نہ جلانے کی اجازت ہے نہ اس کی توہین کرنے کی اجازت ہے، ہم کو بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ تو اسلام میں کسی کتاب کی توہین، تو جو کتابیں اتری ہیں ساری کتابوں پر ایمان لانا ضرور۔ اب ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری میں ایمان لاتے ہیں، لیکن ابھی موجودہ طور پر ان کے پاس جو بائبل ہے اس کو کیا ہم مان سکتے ہیں؟ چونکہ ان لوگوں نے بائبل اور انجیل میں اتنا غتربود کر رکھا ہے، مسالہ، مرچی، ادرک اتنا ملایا ہے اپنی پسند کا کہ ایسیڈیٹی ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور میٹھے چاول میں اتنا شکر ڈالا ہے، اتنا گڑ ڈالا ہے کہ ڈائبٹیز ہو جائے۔ اس لیے ہم ان کی موجودہ توریت کی باتوں کو پڑھ کر ایمان، اللہ نے جو کہا ہے ہم نے مان لیا، لیکن ان کی کتابوں میں جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط خود ان کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہم ان کی موجودہ کتابوں کو اجمالاً مانیں گے کہ بھئی اللہ کی جتنی کتابیں ہیں اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کے کچھ حصے آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے پڑھنے بیٹھ گئے۔ وہ پڑھ رہے تھے، نیچے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم ہو رہے تھے، چہرہ لال ہو رہا تھا،
اور حضرت عمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، میں موسیٰ علیہ السلام، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات، تو کسی نے کہا کہ بھئی چپ رہے، کتنا حضرت کی حالت دیکھ، تو دیکھا تو ایک دم حضرت عمر نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر، قرآن پر وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری شریعت مانتے، اب کوئی شریعت نہیں چلے گی، کوئی شریعت نہیں چلے گی، صرف قرآن چلے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، یہ آخری اور لیٹسٹ ورژن ہے، اس کے بعد کوئی نیا ورژن آنے والا نہیں ہے، یہ آخری ورژن ہے، اس لیے اس بات کو ماننا بہت ضروری۔ اچھا یہ بات جو ہے اس کے سلسلے میں ابھی آج ایک مضمون آیا کہ یہ جو آندھرا پردیش ہے، تلنگانہ ہے، اس کے اطراف میں ایک نیا فرقہ شروع ہوا۔ کیا فرقہ شروع ہوا کہ اس فرقے میں ایسا ہے کہ ہندو، عیسائی اور مسلمان تینوں مل کر ایک مذہب، اور جس نے یہ چیز شروع کی اس نے تینوں مذہب کی کتابوں کو پڑھ کر جو اچھی اچھی چیزیں تھیں اس کو ملا کر ایک کتاب کر دی، اور کئی مسلمان اس میں پھنسے ہیں، اور وہ جو گمراہ کرنے والا ہے اس کی کتابوں کا اردو اور تیلگو میں ترجمہ کرنے والی میری اور آپ کی بہنیں مسلمان ہیں، پڑھی لکھی مسلمان عورتیں اس کا تیلگو اور اردو میں ترجمہ کر رہی ہے اور اس کو شائع کر رہی ہے کہ بھئی تینوں مل کر ایک ہے۔ یہ بھارت کی بات کر، بھارت کے بعد جو عرب ممالک ہے وہاں ایک دوسرا چل رہا ہے کہ یہودی، عیسائی اور اسلام، یعنی ابراہیمی دین، وہاں یہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں سمجھنی پڑے گی کہ اب قرآن کے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کچھ بھی نہیں، ہم ایمان سارے نبیوں پر لائیں گے، ایمان ساری کتابوں پر لائیں گے، لیکن عمل تو کس پر کریں گے؟ قرآن پر کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس پر کریں گے۔ دین ایک ہی ہے، راستہ بھی ایک ہی ہے، مسجد میں آنا ہے تو ادھر سے ہی آئیں گے، کھڑکی کود کے نہیں آئیں گے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ ایمان لانا یہ بہت چیزیں ہیں، بچپن میں سنا بس، اس کے بعد ہم اس کا مذاکرہ نہیں کرتے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں سن کر آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب قرآن آخری کتاب ہے، یعنی ساری کتابیں تو منسوخ ہو گئی، اس میں رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، اس لیے اب آخری کتاب ہے قرآن۔ قرآن کی کیا خصوصیت ہے؟ تاکہ قرآن کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ اس کے نقطے میں بھی تبدیلی نہیں آئی، اگر کوئی پریس والا نقطہ کم کر دے تو پڑھنے والا لگا دیتا ہے۔ پریس والے سے بھول ہو سکتی ہے چھاپنے میں، اور کوئی غلط آدمی ہو تو غلط بھی چھاپ سکتا ہے، لیکن وہ غلط چل نہیں سکتا ہے، محفوظ ہے۔ اور محفوظ کیوں ہے؟ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اس لیے اس کو کوئی بدل سکتا، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، میں اور آپ بدل سکتے ہیں، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، سب سے پہلی بات اس کی یہ ہے۔ یعنی اچھا اس پر ایک واقعہ معلوم ہے، میں نے پہلے سنایا تھا نہیں سنایا تھا، پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ سویڈن میں ایک پروگرام میں گئے ہو، سویڈن میں ایک پروگرام میں گئے تو وہاں ہر مذہب کے لوگ تھے، تو وہاں یہ تھا کہ بھئی اپنی مذہب کی کتاب سنانی ہے۔ عیسائی آیا، اس نے بائبل انگریزی میں پڑھی، تو مولانا نے کہا کہ بھئی یہ پروگرام اس کا ہے کہ اپنی مذہبی کتاب پڑھنی ہے تو تمہاری مذہبی کتاب جس زبان میں آئی ہے اس زبان میں پڑھ کے سناؤ۔ نہیں پڑھ پائے۔ اس کے بعد آیا یہودی، یہودی بھی یہیں اٹک گیا، پیر ذوالفقار صاحب کو کہا کہ آپ پڑھ تو الحمد سنا دی، کہ جس زبان میں آئی ہے اسی زبان میں ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور الحمدللہ دیہاتوں میں، شہروں میں، جاہل، ان پڑھ، عالم، خاص، عام، سب اسی زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ یعنی ورڈ آف گاڈ، وہی بھی آئی نہیں الفاظ،
تو الفاظ اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کر آئے، اسی الفاظ میں الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن محفوظ خالی نہیں، قرآن کی جو حفاظت کرے گا، قرآن سے جو تعلق رکھے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی سے پہلے دہلی لاہور میں ایک کتب خانہ تھا، پریس تھا، جہاں قرآن چھپتے تھے، چھاپنے والا تھا ہندو براہمن پنڈت نول کشور یا کشور اس طرح کا۔ تو قرآن جب چھاپنے کا بہت احترام کرے، اس روم میں کوئی چپل پہن کے نہیں جا سکتا، کٹنگ کے پیپر محفوظ رکھتا تھا۔ پھر جب تقسیم ہوا، ڈیوائیڈ ہوا 1947 میں، تو وہ ادھر آ گیا، دہلی میں اس نے پریس کھولا، وہاں بھی یہی معمول اس کا، قرآن کو اچھے کور میں رکھے، یہ سب۔ وہ مر گیا، اپنے ٹائم پہ مر گیا۔ تو مرنے کے بعد اس کو شمشان گھاٹ پہ لے گئے، جلانے کی جگہ میں لے گئے، لکڑے رکھے اور گھی بھی تیل ڈالا، نہیں جل رہا ہے، پھر دوسرا ڈبہ ڈالا، نہیں جل رہا ہے، تیسرا ڈبہ ڈالا، جل ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو جامع مسجد کے، وہ آئے اور کہا کہ تم پوری فیکٹریوں کے بھی گھی ڈال دو گے اور پیٹرول ڈیزل کبھی جلنے والا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ہے اور قرآن کی عظمت رکھی ہے ہندو ہو کر، تو یہ جل نہیں سکتا ہے، اس کو اب دفنا رہے، تو دفنایا گیا اس کو۔ ایک ہندو کو قرآن کا یہ معجزہ مل سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں مل سکتا یہ قرآن؟ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن، ہم ذلت اسی میں ہے، قرآن چھوڑ کر ہے۔ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، لیبورٹری میں یہی رپورٹ آئے گی کہ قرآن اور دین چھوڑا ہے اس لیے پرابلم ہے۔ وہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے کہ اس لیے مسلمانوں میں وکیل نہیں ہے، مسلمانوں میں پروفیسر نہیں ہے، مسلمانوں میں مولانا نہیں ہے، مسلمانوں میں مالدار نہیں ہے، مسلمانوں میں سیاست اور راجکارن نہیں ہے، مسلمانوں میں غربت ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن مین پرابلم یہ کہ ہمارے وہاں دین نہیں ہے، اور دین ہے تو رسم و رواج کا ہے، صحیح نہیں۔ تو یہ چیز اچھا، مولانا سجاد صاحب کا واقعہ بھی میں نے مولانا سجاد صاحب کا واقعہ سنا کے سٹاپ کر دیتا ہوں، ورنہ آج لمبی ہو جائے گی، اور مجھے تو یقین ہے کہ لمبا کروں گا تو بھی بیٹھیں گے آپ، لیکن نہیں کرنا ہے، آپ کا اور میرا امتحان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایک سیشن اور کر لیں گے جی۔ تو مولانا سجاد صاحب کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا نہیں سنایا معلوم نہیں ہے کہ لکھنؤ میں ایک جماعت آئی باہر سے، یورپ سے ایک وفد آیا، تو دارالعلوم میں گیا لکھنؤ میں، تو مولانا سجاد صاحب کو کہا کہ ان کو بتاؤ، مدرسہ بتاؤ، بتاتے بتاتے حفظ کلاس میں لے گئے، تو وہاں بچے، آپ بھی یہاں آئیں گے تو بچے یوں پڑھتے ملیں گے آپ کو حفظ کلاس میں۔ وہ ایک لیڈیز تھی اس ڈیلیگیشن کی جو اصل تھی، وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن یاد کر رہے ہیں، کہ اچھا اب سمجھ میں آیا۔ تو مولانا سجاد صاحب نے اس کا جملہ پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے کیا سمجھ میں آتا کہ نہیں، وہ تو ایسے ہی میرے، تاکہ نہیں بولنا پڑے گا ورنہ آگے کا کچھ بھی نہیں بتاؤں گا میں۔ تو اس نے کہا کہ ہم برسوں سے محنت کر رہے، پیسے کر رہے، ملین ٹریلین یعنی ڈالر خرچ کر رہے قرآن کو ختم کرنے کے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ ہم پریسوں کو ختم کر سکتے ہیں، بائنڈنگ کو ختم کر سکتے ہیں، پیجز کے بھاؤ کو بڑھا سکتے ہیں، سیاہی کو قیمتی اور مہنگی کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ایکسپورٹ امپورٹ بند کر سکتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن یہ سینوں میں قرآن ہے، اس کو کہاں نکالیں گے ہم؟ اس لیے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، کوئی اس کو مٹا، ایسی کتاب ہمارے پاس ہے۔ اب اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا حقوق ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو لے لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان والا بناوے اور قرآن سے محبت نصیب فرماوے، اور جو عقیدے ہمارے قرآن وغیرہ کے تعلق سے اس کو درست فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔